السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ محترم ناظرین، آج کا درس انشاءاللہ قبولیت دعا کے اوقات اور اس کی گھڑیاں کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ احادیث کی روشنی میں وہ تمام اوقات کو پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ آیت عام ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں سے بھی اللہ کو پکارا جائے، اللہ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے، یعنی قبول بھی فرماتا ہے۔ آج بھی ترتیب آپ کے سامنے وہ گھڑیاں، وہ اوقات پیش کیا جائے گا کہ کب اور کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، رات کے آخری حصہ میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 606 کی، کہ اللہ رب العالمین ہر روز رات کے آخری حصے میں، آخری پہر میں، یعنی رات کا 3 حصہ گزر جانے کے بعد اللہ پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے اور یہ ندا لگاتا ہے، من یدعونی، کوئی ہے جو مجھے پکارے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی پکار کو، میں اس کی دعا کو سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا۔ کوئی ایسا بندہ ہے، من یسألنی فاعطیہ، کوئی سائل، کوئی سوال کرنے والا، کوئی مانگنے والا ہے جس کا میں جواب دوں، جس کو میں عطا کروں۔ ومن یستغفرنی، اور کوئی ہے استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، فاغفر لہ، تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ یہ حدیث واضح طور پر اس بات پر دال ہے کہ اللہ رب العالمین ہر روز آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا لگاتا ہے، ہر مانگنے والے کے لیے، ہر حاجت مند کے لیے، ہر گنہگار بندے کے لیے، جسے جو چاہیے، جس کو جو چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اللہ کے سامنے مانگے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوسری چیز، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامۃ، سنن ترمذی وصححہ الالبانی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2843 کے اندر موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا
کہ اذان جب ہو جاتی ہے تب سے لے کر کے جب اقامت کہہ دی جاتی ہے وہاں تک جو آپ کے پاس ٹائم ہے 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ کا وقفہ جو بھی ملتا ہے آپ کو، اگر ان اوقات میں سنت موقدہ یا سنن نوافل ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا پھر آپ رکوع اور سجود میں اللہ کے سامنے اپنے حاجت کو پیش کرتے ہیں، اپنی ضرورت کو مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ رب العالمین اسے رد نہیں کرتا ہے، اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، سجدے کی حالت میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، 298 نمبر کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ اقرب ما يكون العبد من ربه، سب سے زیادہ جو بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، وهو ساجد، اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہو، یعنی سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو ایسے عالم میں تم اللہ رب العالمین سے زیادہ دعا کرو۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا کہ سجدے میں کس طرح دعا کیا جاتا ہے، کیا کیا دعا کی جاتی ہے، لیکن یہاں فی الحال یہ آپ جان لیجئے کہ سجدے کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے جمعہ کے دن کسی ایک گھڑی میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس گھڑی کو مقرر کرنے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تب سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک یا امام کے منبر سے اتر جانے تک یہ گھڑی ہوتی ہے کہ ان اوقات میں اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ جمعہ کے دن خطیب کا خطبہ سننا، غور و فکر کرنا اور بغیر کچھ بولنا، خاموش رہنا، یہ بھی تو واجب ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا سنن ابو داؤد کی ایک حدیث کے تحت کہ یہ وقت وہ نہیں ہے، یعنی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر کے امام کے منبر سے اتر جانے یا نماز جمعہ ہو جانے تک یہ گھڑی نہیں، بلکہ عصر کی نماز تک یہ گھڑی رہتی ہے۔ اس دوران میں جو شخص دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے جو سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، بارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے، گرج، ملک، چمک، آندھی طوفان ہوتی ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر، کہ 2 وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ پہلی چیز کہ جب انسان سخت بارش ہو رہی ہو، ایسے وقت میں اگر بارش کے نزول کے وقت اگر انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1469 کے اندر۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان اذان کے وقت یا اذان ہونے کے وقت یا اذان کے بعد اور اسی طریقے سے بارش کے وقت اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ نمبر 6، یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی ہے، وہاں بھی دعا قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین دعاؤں میں سے یوم عرفہ کا دعا ہے، اور سب سے بہتر وہ ہے جو میں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا۔ وہ الفاظ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2837 کے اندر۔ یہ تھے عرفہ کے دن جب انسان مقام عرفہ میں، ابھی جو لوگ حاجی ہیں حج کرنے کے غرض سے مکہ مکرمہ میں پہنچے ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، 9 ذی الحجہ کو وہ لوگ عرفہ میں جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گریہ وزاری کرتے ہیں، اپنی حاجات کو مانگتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اتحاد و اتفاق کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگوں کے جو گنہگار لوگ اس دنیا سے گئے ہوئے ہیں ان کی خلاصی کے لیے یعنی جہنم سے آزادی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ تمام دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اور دنیا کے اندر بے شمار، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کے دن بے شمار گنہگاروں کو، اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے۔ اور ساتویں چیز ہے توبہ کرنے والے کی دعا رات میں بھی اور دن میں بھی، کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 1921 کے اندر۔ کیا مطلب ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، کب؟ باللیل، رات میں اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے۔ کیوں پھیلاتا ہے؟ لیتوب مسیء النہار، رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا بندہ رات میں اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے۔ اور آگے حدیث کے اندر ہے وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ رب العالمین دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، تاکہ رات میں جو گناہ کیا ہے بندہ یا رات میں جو گناہ کرنے والا ہے وہ دن میں توبہ کر لے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک یوں ہی اور ایسا ہی مسئلہ چلتا رہے گا۔ تو وہ ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان جب بھی چاہے، جس وقت بھی چاہے اس میں دعا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔